السلام علیکم اسٹوڈنٹس، اگر آپ اپنا ریسرچ پیپر یا تھیسز لکھ رہے ہیں اور اس میں آپ ریفرنس ڈالنے سے متعلق پریشان ہیں تو آج میں آپ کو اس کے متعلق گائیڈ کروں گا کہ آپ نے ریفرنس ریسرچ پیپر میں کس طرح ڈالنے ہیں اور ان کو کس طرح سیٹ کرنا ہے۔ تو سب سے پہلے جو آپ ریسرچ پیپر مینشن کرنا چاہتے ہیں اپنے تھیسز میں، اس کی ویب سائٹ پر جا کر آپ نے اس کا ریفرنس فائل ڈاؤن لوڈ کرنی ہے۔ تو یہاں آپ نے اس کی ویب سائٹ پر آ کر سائٹ والی آپشن پر کلک کرنا ہے۔ یہاں سے آپ نے ریفرنس کی RIS فائل ڈاؤن لوڈ کر لینی ہے۔ یہ ریفرنس کچھ اس طرح آپ کو نظر آئیں گے۔ ان کی ایکسٹینشن RIS ایکسٹینشن ہوگی، اس میں ریفرنس کا پورا ڈیٹا سیو ہوتا ہے۔ تو اس کے بعد آپ نے ایک سافٹ ویئر انسٹال کرنا ہے جس کو اینڈ نوٹ سافٹ ویئر کہتے ہیں۔ اس کے ذریعے تھیسز میں ریفرنس ڈالے جاتے ہیں۔ اینڈ نوٹ سافٹ ویئر کو آپ نے انسٹال کر کے اوپن کر لینا ہے۔ اب آپ نے جو بھی ریفرنس ڈالنا ہے اس ریفرنس کی فائل پر ڈبل کلک کریں۔ ڈبل کلک کرنے پر یہ ریفرنس کی فائل اینڈ نوٹ سافٹ ویئر کے اندر خود بخود اوپن ہو جائے گی، جیسے یہ۔ اب آپ نے اس فائل کے اوپر کلک کر دینا ہے تو یہ ہائی لائٹ ہو جائے گی۔ اب آپ نے اپنے تھیسز میں جانا ہے جہاں آپ ریفرنس ڈالنا چاہتے ہیں، جیسے یہ میرا تھیسز ہے۔ پیراگراف کے اینڈ پر ایک ریفرنس ڈالنا چاہتا ہوں، اس کے آخری ورڈ کے بعد سپیس لگا دینی ہے اور اس کے بعد فل سٹاپ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد آپ نے اینڈ نوٹ سافٹ ویئر میں چلے جانا ہے۔ اپنے ریفرنس پر کلک کر انسرٹ والی آئیکن ہے، اس پر کلک کریں گے تو ریفرنس خود بخود آپ کے تھیسز میں ایڈ ہو جائے گا، لیکن یہاں اس کا فارمیٹ ٹھیک نہیں آیا۔ تو اگر اس طرح آپ کے پاس پرابلم آئے تو پہلے والے کو آپ ڈیلیٹ کر دیں اور یہاں اینڈ نوٹ والے آئیکن پر آئیں تو یہاں انسرٹ فارمیٹنگ از آف، یہ آف ہے تو آپ نے اس کو آن کر دینا ہے۔ آن کریں گے تو اب آپ دوبارہ اینڈ نوٹ میں جائیں اور اپنے ریفرنس کو ایڈ کریں تو اب آپ کا ریفرنس بالکل فارمیٹ کے مطابق ٹھیک ایڈ ہوگا۔ تو اس طرح آپ نے اپنے تھیسز میں سارے ریفرنسز ایڈ کرنے ہیں۔ جو ہی آپ یہ سارے ریفرنسز ایڈ کرتے جائیں گے، جو فائل ہوگی اس کے اینڈ پر وہ سارے ریفرنسز اس طرح آ جائیں گے، لیکن یہ ریفرنسز کا فارمیٹ ٹھیک نہیں ہے۔ جب آپ ان پر کلک کرتے ہیں تو یہ نہ تو ایڈٹ ہوتے ہیں اور دوسرا یہ بیک سائڈ پر فیلڈ ہے ان کے نیچے۔ تو یہ ختم کرنے کے لیے آپ نے سارے جو بھی ریفرنس ہے ان کو سلیکٹ کر لینا ہے۔ سلیکٹ کرنے کے بعد آپ نے کی بورڈ سے کنٹرول شفٹ F9 دبائیں گے تو ان کے نیچے جو فیلڈ آ رہا تھا، یہ ہائی لائٹ ہو رہے تھے، ایڈٹ نہیں ہو رہے تھے، وہ پرابلم ختم ہو جائے گی۔ اس کے بعد آپ نے اس کا فارمیٹ سیٹ کرنا ہے۔ تو اب آپ نے دوبارہ یہ سارے ریفرنسز جو ہیں وہ سلیکٹ کر لینے۔ اس کے بعد پہلے والا فارمیٹ آپ نے ختم کر دینا ہے تو کلیئر آل فارمیٹ پر کلک کرنا ہے۔ تو پہلے والا فارمیٹ سارا اس کا ختم ہو جائے گا۔ بولڈ ختم کر دیں، اس کو لیفٹ الائن کر دیں اور فونٹ سائز 12 کر دیں۔ اس کے بعد اس کا فونٹ آپ نے ٹائم نیو رومن ہی رکھنا ہے۔ پیراگراف میں آپ نے ریموو اسپیس آفٹر پیراگراف یہ ریموو کر دینی، اسپیس لائن اسپیس 1.5 رکھنی۔ سارے ریفرنس سلیکٹ کرنے کے بعد کی بورڈ سے کنٹرول T دبانی ہے تو یہ APA اسٹائل میں چلی جائے گی۔ DOI لنک ہے، یہ لنک آپ نے ہر ریفرنس میں سے ختم کر دینا ہے، DOI والا جو لنک۔ اس کے بعد آپ نے جو ریفرنسز ہیں اس کے اندر کیا کیا چیزیں ہونی چاہیے اور کیا نہیں ہونی چاہیے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ ہر ریفرنس کے شروع میں رائٹرز کا نیم ہونا چاہیے، جس طرح اینڈ نوٹ نے لکھ دیے اسی طرح ہی آپ نے رہنے دینے۔ اس کے بعد ہر ریفرنس میں رائٹر کے نیم کے بعد ایئر مینشن ہونا چاہیے اور بریکٹس کے اندر ہونا چاہیے، بریکٹ کے بعد فل سٹاپ ہونا چاہیے۔ اس کے بعد ریفرنس میں ریسرچ پیپر کا نیم ہونا چاہیے کہ وہ ریسرچ پیپر کس چیز کے متعلق تھا، تو ہر ریفرنس میں اس طرح نیم ہونا چاہیے۔ نیم میں پہلا ایک لیٹر کیپیٹل ہونا چاہیے اور اس کے بعد نیم میں جتنے بھی لیٹر آئیں وہ سارے سمال ہونے چاہیے۔ نیم کے اینڈ پر فل سٹاپ ہو۔ ریسرچ پیپر کس جرنل میں ایشو ہوا ہے اس کا نیم ہونا چاہیے، جیسے یہاں ہے۔ جرنل کے نیم کا ہر ورڈ کا پہلا لیٹر کیپیٹل ہونا چاہیے اور یہ جرنل کا نیم اٹیلک میں ہونا چاہیے۔ اس کے بعد فل سٹاپ ہونا چاہیے۔
پہلا نمبر ہے اس کو ریسرچ پیپر کا والیوم نمبر کہتے ہیں، تو یہ والیوم نمبر ہونا چاہیے اور یہ اٹیلک میں رکھنا ہے۔ اس کے بعد بریکٹ کے اندر ایشو نمبر ہونا چاہیے اور یہ اٹیلک میں نہیں ہونا چاہیے۔ بریکٹ کے بعد کوما لگانا ہے اور اینڈ پر پیج نمبر مینشن کرنے ہیں۔ ریفرنس میں یہ ساری چیزیں مکمل ہونی چاہیے، یا جس طرح یونیورسٹی نے آپ کو ریفرنس کا فارمیٹ دیا ہے اسی طرح آپ نے اس کی ہر چیز پوری کرنی ہے۔ آپ نے پیج نمبر کیسے ڈالنے ہیں، آپ نے اس ریفرنس کو کاپی کرنا ہے، گوگل پر ڈال کر آپ نے اس ریسرچ پیپر کی ویب سائٹ پر چلے جانا ہے اور وہاں سے آپ نے اس کا پیج نمبر دیکھ کر وہ ادھر ڈالنے ہیں۔ یا اگر آپ کو وہاں سے نہیں مل رہے تو پھر آپ نے اس کی پی ڈی ایف ڈاؤن لوڈ کر لینی ہے۔ اس پی ڈی ایف میں جتنے پیج ہوں وہ آپ نے پیج نمبر، فرض کرے وہاں 15 پیج تھے تو آپ نے 1 سے 15 تک پیج نمبر یہاں لکھ دینے۔ اسی طرح والیوم یا ایشو نمبر سائٹ سے جا کر دیکھ لیں، یا اگر ادھر مینشن نہیں ہے تو آپ ادھر اپنی طرف سے کچھ بھی ڈال کر فارمیٹ کو مکمل کر دیں۔ پہلے اے والے ریفرنسز رکھنے ہیں، پھر بی والے اور پھر سی والے۔ تو اس کے لیے آپ نے یہ سارے سلیکٹ کرنے ہیں اور یہ جو شارٹ والے آئیکن ہے اس پر کلک کریں گے تو یہ سارے ریفرنسز سارے اسیڈنگ آرڈر میں ترتیب میں چلے جائیں گے۔ ویسے ٹیکسٹ کے اندر جو بھی اینڈ نوٹ ریفرنس ڈالتا ہے وہ رائٹر کا پہلا نیم لکھتا ہے، اس کے بعد ETAL لکھتا ہے، فل سٹاپ، کوما، سپیس اور ایئر مینشن کر دیتا ہے۔ اگر رائٹر 6 ہوں یا 6 سے زیادہ ہوں تو آپ نے پہلے رائٹر کا نام لکھنا ہے، اس کے بعد ETAL لکھ کے اور اینڈ پر ایئر مینشن کر دینا، مطلب جس طرح اینڈ نوٹ نے لکھا اسی طرح ہی آپ نے ریفرنس کو رہنے دینا۔ لیکن اگر آپ کے ریفرنس ہے اس میں رائٹر 5 یا 5 سے کم ہوں، جیسے یہ رہ گیا 1 2 3 4 5، یہاں اس میں 5 رائٹر ہیں، تو آپ نے ہر رائٹر کا نام لکھنا ہے، ہر رائٹر کے نام کے اینڈ پر آپ نے کوما لگانا ہے۔ آخری رائٹر جیسے یہاں ارشاد ہے تو ارشاد سے پہلے آپ نے اینڈ کی سائن ڈالنی، اینڈ والی سائن ڈالنی، آخر پر اسی طرح آپ نے ایئر مینشن کر دی۔ جیسے یہاں 3 رائٹر تھے تو پہلا رائٹر کوما، دوسرا رائٹر کوما، تیسرا رائٹر کوما اور ایئر مینشن کر دیا ہے، اور آخری رائٹر کے نیم سے پہلے اینڈ کا نشان لگایا ہوا ہے۔ تو آپ نے یہ سارے چیک کر لینے ہیں، جس میں کم نیم مینشن ہے اس کے نیم آپ نے جو ریفرنس لسٹ ہے اس میں سے لے لینے، جیسے یہ ریفرنس لسٹ ہے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگے گی اور اپنے ریسرچ لکھنے میں یہ آپ کی کافی مددگار ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں۔